اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ دخان ہے۔ اس سے پچھلی سورت سورہ زخرف ختم ہوئی تھی اور اب انشاءاللہ پارہ نمبر 25 کی سورہ دخان شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا پچھلی سورت سے ربط کیا ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیں، ربط سورہ دخان بالزخرف۔ نمبر 1، اس سورت میں انہو هو السمیع العلیم، سورہ دخان آیت نمبر 6، اس سے مشرکین کے اس شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے کہ غیر اللہ ہماری پکارے سنتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ نمبر 2، نیز پہلی سورت کے آخر میں فسوف یعلمون سے وعید مشرکین تھی، اب اس صورت میں فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین سے وعید مشرکین ہے، یعنی یہ مشترک مضمون ہے دونوں صورتوں کے۔ نمبر 3، توحید باری تعالی میں بھی خاتمہ اور فاتحہ مشترک ہے۔ بات سمجھے؟ پچھلی صورت کا اختتام اور اس صورت کا افتتاح دونوں میں توحید کا تذکرہ ہے۔ خلاصہ سورہ دخان: نمبر 1، تمہید مع الترغیب، نمبر 2، دعوی صورت، نمبر 3، تخویفات، نمبر 4، بشارات، نمبر 5، ایک دلیل عقلی برائے توحید۔ اب دیکھیں دوستو، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ والکتاب المبین کے نیچے لکھے تمہید مع الترغیب۔ تمہید کہتے ہیں ابتدائی بات کو، ترغیب کہتے ہیں کسی چیز کا شوق دلانے کو۔ یہاں سے بات کا آغاز بھی ہو رہا ہے اور یہاں سے اللہ کی کتاب کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے۔ قسم ہے اس کتاب کی المبین جو کہ بالکل واضح ہے۔ انا انزلناہ، اس کے نیچے لکھے جواب قسم، بے شک ہم نے اس کتاب کو اتارا فی لیلۃ مبارکۃ، ایک بابرکت رات میں۔ اس کے نیچے لکھے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ منذرین کا کیا ترجمہ؟ بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، لکھے ہر خیر و شر سے، ہم خبردار کرنے والے ہیں ہر خیر و شر سے۔ اور انا کننا کے نیچے لکھے حکمت انزال، قرآن کیوں اتارا گیا؟ اس کے اتارنے کا مقصد لوگوں کو ہر خیر اور شر سے مطلع کرنا تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، لکھے فضیلت لیلۃ القدر۔ اس رات میں طے کیا جاتا ہے ہر حکمت والا فیصلہ، ہر حکمت والا فیصلہ وہ اس رات کے اندر طے کیا جاتا ہے۔ امرم من عندنا، امرم من عندنا، ہمارے خاص حکم سے۔ امرن کے نیچے لکھے مأمورن، یہ مصدر بمعنی اسم مفعول ہے دوستو، ہمارے خاص حکم سے۔ ہر حکمت والا فیصلہ اس رات میں طے کیا جاتا ہے ہمارے خاص حکم سے۔ انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ مرسلین کے نیچے لکھے رسولن، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں رسولوں کو، رحمتم من ربک، آپ کے رب کی خاص رحمت سے۔ پیغمبر کا اس دنیا میں آنا یہ اللہ کی معمولی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت اور انعام ہے، رحمت ہے۔ ہم ہی بھیجنے والے ہیں رسولوں کو آپ کے رب کی خاص رحمت سے۔
انہو هو السمیع العلیم، لکھے اوصاف خداوندی، بے شک اللہ کی ذات ہی سننے والی جاننے والی ہے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اب دو باتیں یہاں ہمیں سمجھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ لیلۃ مبارکۃ کا کیا مطلب ہے، اور فیہا یفرق اس کا کیا مطلب ہے۔ لیلۃ مبارکۃ پر حاشیے میں لکھا ہوگا یا لکھ لیں کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں اترا لوح محفوظ سے بیت العزت پر۔ قرآن کریم لیلۃ القدر میں کہاں سے اترا؟ لوح محفوظ سے۔ اصل یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے آیا بیت العزت پر۔ بیت العزت یہ پہلے آسمان میں، جو پہلا آسمان ہے نا، اس میں ایک خاص جگہ ہے جس کو کہتے ہیں بیت العزت۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لوح محفوظ سے کہاں اترا؟ بیت العزت پر اترا، سارا کا سارا ایک ساتھ آ گیا۔ پھر وہاں سے غار حرا میں آپ پہ اترنا شروع ہوا۔ بیت العزت سے پھر اترنا شروع ہوا تو پھر ایک ساتھ نہیں اترا، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پہ اترا جب آپ کہاں تھے؟ غار حرا کے اندر تھے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ بھی لیلۃ القدر میں ہوا۔ کچھ سمجھ میں آئی؟ تو پہلا مرحلہ یعنی لوح محفوظ سے بیت العزت پر جو آیا تو بھی لیلۃ القدر تھی، وہاں سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پہ اترا تب بھی لیلۃ القدر تھی، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، یہ تو پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ کہ اس رات میں ہر حکمت والے فیصلے طے کیے جاتے ہیں۔ تو پیچھے لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے، تو عام طور پہ تو ذہن میں یہ ہے کہ جتنے بڑے فیصلے ہیں یہ کب طے ہوتے ہیں؟ شب برات میں، جو کل رات کو آ رہی ہے نا۔ اتوار اور پیر کی درمیانی شب جو ہے وہ کیا ہے؟ شب براءت ہے، پیر اس کا دن ہے۔ تو قاری صاحب سے وہی تو ہوا۔ اب اشکال یہ ہے کہ حدیث سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات کب طے ہوتے ہیں؟ شب براءت میں طے ہوتے ہیں، کہ وہ جو حدیث ہے شب برات والی اس میں ضعف ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس حدیث کے مقابلے میں ہم ترجیح کس کو ہوتا ہے؟ اور لیلۃ القدر میں جا کے پورا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ 15 شعبان سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دونوں جوابات سمجھ گئے دوستو؟ اچھا جی، اب دیکھیں، رب السماوات والارض وما بینہما، یہ اللہ پاک کے اوصاف ذکر ہو رہے ہیں۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کا، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، لکھے ثمرہ اوصاف۔ ثمرہ اللہ کے ان اوصاف کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ سمجھ گئے؟ ربکم تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین تمہارے گزرے ہوئے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ بل ہم، لکھے شکوہ، ان کفار کا شکوہ ہے کہ بلکہ یہ کفار نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی تھی، پھر اس نے آپ کو کیا مشورہ دیا، آپ نے اس کو کیا مشورہ۔ اب یہ ایک ان کی باتوں پر اطمینان نہیں تھا نا، تو یہ لعبون، اس سے ایسے ہی کھلواڑ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔
تو یہ کفار ایسے بد نصیب تھے کہ قرآن پاک کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے. تو جب شک میں پڑ گئے تو یلعبون، تو محض کھیل کی باتیں کرنے لگ گئے. اللہ پاک نے فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، لکھے تخویف دنیاوی. انتظار کرو، فارتقب، انتظار کرو، جس دن آ جائے گا یہ آسمان بدخان مبین، ایک واضح دھوئیں کی شکل میں. دخان کہتے ہیں کس کو؟ دھوئیں کو. یہ آسمان واضح طور پر دھوئیں کی شکل میں آ جائے گا اور یغش الناس، اور لوگوں پر چھا جائے گا، لوگوں پر چھا جائے گا. اب یہ کون سا دھواں ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ قیامت سے پہلے آسمان کی طرف سے ایک دھواں سا آئے گا، دھواں، اور یہ دھواں جو ہوگا یہ کافروں کے لیے بمنزلہ زہر کے ہوگا. کس کے؟ زہر. اور مومنین کے لیے اتنا ہوگا جیسے زکام، کھانسی، اس طرح ہوگا. تو قرب قیامت کی ایک علامت ہے کہ آسمان کی طرف سے ایک دھواں سا آئے گا. مومن کے لیے زکام ہوگا اور کافر کے لیے ایک زہر ہو جائے گا. ایک قول یہ. دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ والوں پہ قحط پڑا. مکہ مکرمہ والوں نے جب نافرمانی کی، ان پر قحط پڑ گیا، ان کے مال و اسباب ختم ہو گئے. 7 سال تک 7 سال تک وہ قحط رہا. تو بھوک جب ان پر طاری ہوتی تو کمزوری کی وجہ سے ان کو اپنے سامنے کیا نظر آتا؟ دھواں دھواں نظر آتا تھا. یہ اس کیفیت کو بیان کیا گیا. بات سمجھ گئے؟ تو دونوں قول ہو سکتے ہیں. ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب، لکھے معاہدہ مشرکین، معاہدہ مشرکین. ربنا سے پہلے یقولون نکالیں. اور یہ مشرکین کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے. انا مؤمنون، بے شک ہم ایمان لانے والے، آپ بس عذاب ہٹائیں اور ہم ایمان لاتے تیار ہیں. اللہ پاک کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے. اللہ پاک نے فرمایا انا لہم الذکرا، اب کہاں ان کے نصیب میں نصیحت قبول کرنا ہے. انا اب کہاں ہے ان کے لیے الذکرا، لکھے نصیحت کو قبول کرنا. وقد جاءہم رسول مبین، جبکہ ان کے پاس آ چکا تھا ایک رسول مبین، واضح طور پر، واضح طور پر یعنی سمجھانے والا ایک رسول آ چکا تھا. لیکن جب وہ رسول ان کے پاس آیا ثم تولوا عنہ، پھر اس سے بھی پھر گئے، اس سے بھی پھر گئے. وقالوا، اور کہنے لگے معلم مجنون، سکھایا ہوا دیوانہ ہے، سکھایا ہوا دیوانہ. یہ ایک دیوانہ ہے نعوذ باللہ، لیکن اس کو کچھ سکھا دیا گیا. ان کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم ان سے دور کر دیں گے عذاب کو، قلیلا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہٹا دیں گے. لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ انکم عائدون، بے شک تم دوبارہ لوٹ جاؤ گے. دوبارہ عائدون کے نیچے لکھے الی الحالۃ الاولی، کہاں دوبارہ لوٹو گے؟ جو پہلے تمہاری نافرمانی، سرکشی اور انکار کی حالت تھی نا، یہ تو ابھی عذاب کی پکڑ ہے تو کہہ رہے ہو جی ہم تیار ہیں ایمان لانے کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم نے یہ ہٹایا نا، تمہاری مستی دیکھنے کے قابل ہوگی، دوبارہ اسی طرف چلے جاؤ گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، یوم اس سے پہلے اذکر محذوف نکلے گا. یاد کرو اس دن کو جس دن ہم پکڑ کریں گے البطشۃ الکبریٰ، بڑی پکڑ. نبطشو کے نیچے لکھے غزوہ بدر یا قیامت. کافروں پر بڑی پکڑ یا تو غزوہ بدر کے دن آئی کہ ذلیل ہو کر رہ گئے، یا پھر اس سے مراد عمومی پکڑ کا دن ہے اور وہ قیامت ہے. جس دن ہم پکڑ کریں گے بڑی پکڑ، انا منتقمون، بے شک ہم پورا بدلہ لے کر رہیں گے،
منتقمون، پورا بدلہ لے کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، لیکن نمونہ تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ، ایک مثال۔ اور یقیناً ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور آئے ان کے پاس ایک معزز رسول۔ فرعون کے پاس کون سے رسول گئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کریم کہتے ہیں معزز کو۔ ان ادو، ان سے پہلے محذوف نکالے، فقال لہم، فقال اس رسول نے ان سے کہا، ان ادو الی عباد اللہ، میرے حوالے کر دو اللہ کے یہ بندے۔ اس سے مراد کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے۔ بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، غلام بنایا ہوا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو دو باتیں کی، ایک تو فرعون کو توحید کی دعوت دی، دوسرا اپنی قوم کی آزادی کی بات کی۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے حضرت استاد صاحب فرماتے تھے تحریک آزادی چلائی، تحریک آزادی چلائی۔ کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی اس کو غلام بنا کے رکھا ہے، میرے ساتھ چھوڑ دو۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے حق میں ایک امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی مت دکھاؤ۔ لا تعلو، سرکشی مت دکھاؤ اللہ کے مقابلے میں۔ انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہیں پیش کرتا ہوں واضح دلیل۔ آتیکم ای اعرضکم، میں تمہیں پیش کرتا ہوں واضح دلیل۔ وانی عُذْتُ بربی وربکم ان ترجمون، اور میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تم سب کے رب کی، ان اس بات سے، ترجمون کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ چونکہ فرعون جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر کچھ غلط منصوبہ ذہن میں بنا رہا تھا۔ اب بادشاہ جو ظالم ہو تو وہ تو کچھ بھی کر لے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، کہ ان ترجمون کہ تم مجھے قتل کر ڈالو۔ ان رجم کس کو کہتے ہیں؟ سنگسار کرنے کو، پتھر مار کے قتل کرنے کو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لانا چاہتے، فَاعْتَزِلُونَ تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھ سے الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ، لکھیں دعائے موسیٰ، پھر پکارا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو کہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ بے شک یہ قوم مجرم ہے، نہیں مان رہی، مجرم لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اس سے پہلے فقال اللہ نکالے، فقال اللہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی نا کہ اللہ مجرم ہے، نہیں ماننا چاہتے، تو اللہ پاک نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، لکھے اجابت دعا و تجویز خداوندی، اللہ نے دعا بھی قبول فرمائی اور ایک بچنے کی، نکلنے کی تجویز بھی دی کہ اسری بعبادی لیلاً، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ کیا کرو؟ نکل جاؤ راتوں رات میرے۔ حالانکہ دیکھیں پیغمبر ہیں جن کے ساتھ وحی کی طاقت ہوتی ہے، لیکن حکمت اور احتیاط یہ سنت خداوندی۔ بات سمجھ گئے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑا درد دل لگتے ہیں، وہ اگر کسی عالم یا نیک آدمی کو احتیاط اور اسباب میں دیکھ لیتے ہیں نا تو ان کا ایمان 180 ڈگری پہ چلا جاتا ہے، کہتے ہیں ان کو اللہ پر یقین نہیں ہے۔ سنا ہوگا نا آپ نے بعض لوگوں کو، آپ کے علماء اکابر اگر احتیاط کریں، اپنے ساتھ حفاظتی اقدامات کریں، آنے جانے میں ترتیب سے چلیں، کہتے ہیں یہ علماء ہیں آج کل کے، اللہ پر ان کا توکل اور بھروسہ نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ اپنے پیغمبر کو اسباب سکھا رہے ہیں، ترتیب اور حکمت بتا رہے ہیں، ورنہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں، دن دہاڑے اس فرعون کے سامنے آپ نکل جائیے، آپ کو ہاتھ لگا کے بتا دے، نہیں فرمایا نا اس طرح۔
فرمایا راتوں رات آپ نکلے، رات کے اندھیرے میں نکلے۔ احتیاط یہ کس نے کہا کہ یہ ایمان کامل کے منافی ہے؟ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے ان باتوں کی پرواہ نہیں کریں، ورنہ لوگوں نے صرف جنازے میں آنا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ لوگوں نے صرف آپ کے اساتذہ اور اکابر کے جنازے میں آنا ہے، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے انہوں نے۔ نقصان اکابر اور علماء کی وجہ سے بعد والوں کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انکم متبعون، بے شک تمہارا تعاقب ہوگا، بے شک تمہارا، آپ رات کو نکلیں لیکن پھر بھی آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، چھوڑ دیجئے گا سمندر کو خشک۔ رہون کس کو کہتے ہیں؟ خشک۔ پوری ترتیب اللہ پاک نے بتا دی کہ آپ جائیں گے، آگے جو ہے وہ بحر قلزم آئے گا، آپ اس میں اتر جائیں، آپ کے لیے راستہ خشک ہو جائے گا، آپ پرواہ مت کریں، آپ چلے جائیے گا۔ اور نکلنے کے بعد بھی آپ یہ نہ دیکھیں کہ پیچھے تو راستہ خشک ہے، شاید فرعون بھی آ جائے، آپ چلے جائیے گا، چھوڑ دیجئے گا سمندر کو خشک۔ انہم جندم مغرقون، بے شک وہ ایسا لشکر ہوگا جو غرق کر دیا جائے گا۔ کم ترکو من جنات وعیون، لکھیں انجام مجرمین، کتنا انہوں نے چھوڑ ڈالے اپنے پیچھے باغات اور چشمے۔ ترکو، اپنے پیچھے فرعونیوں نے کتنے باغات، وعیون اور کتنے چشمے پانی کے، وزروع اور کتنی کھیتیاں، ومقام کریم اور عمدہ مکانات، ونعمت اور سامان تعیش، کانوا فیہا فاکہین، جس میں وہ خوشیاں مناتے تھے۔ کہاں گئے؟ انسان نہیں رہے دوستو تو چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ آج جس دنیا اور جس چیزوں کے پیچھے ہم پاگل ہو کے مرتے ہیں اور لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ چیزیں کیا حقیقت رکھتی ہے کہ جب آدمی ہی دنیا میں نہیں رہے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر ختم۔ تو فرعون جب گیا تو پیچھے وہی باغات تھے، چشمے تھے، کھیت تھے، مکانات تھے، تعیش کا سامان تھا، وہ ایسے کہ ایسے رہ گئے، کچھ بھی نہیں۔ کذالک، اس سے پہلے مبتدا محذوف نکالیں، الامر کذالک، معاملہ اسی طرح ہوا، معاملہ اسی طرح ہوا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان ساری چیزوں کا وارث بنا دیا ایک دوسری قوم کو۔ قوماً آخرین کون تھی؟ بنی اسرائیل، جو کل کے غلام تھے وہ حاکم بن کر آ گئے۔ تو اللہ کا نظام ہے، ظلم کی اور زیادتی کی عمر زیادہ نہیں ہوتی دوستو، اس لیے اس پہ کبھی پریشان نہ ہو۔ کوئی اگر آپ کا جائز حق دبا رہا ہو تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک نے اس کو ڈھیل دے دی ہے، کچھ دن کی کہانی ہے، اس کو کرنے دیں، اس چیز کی عمر زیادہ نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ جائے گا تو بے نام و نشان ہوگا اور آپ اس پر بالکل عزت کے ساتھ آ جائیں گے۔ فما بکت علیہم السماء والارض، تو نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین، وما کانوا منظرین، اور نہ انہیں مہلت دی گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرعون کا اتنا بڑا لشکر اور بادشاہت ختم ہوئی، نہ کوئی رویا، نہ کسی نے آنسو بہائے، نہ ان کو مہلت ملی، ختم، خس کم جہاں پاک۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، لکھے ثمرہ اتباع موسوی، موسوی کا مطلب یعنی موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت، سمجھ گئے؟ ثمرہ اتباع موسوی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور یقیناً ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو من العذاب، اس عذاب سے، المہین جو ذلت والا تھا، ذلت والے عذاب سے نجات دی۔ وہ ذلت آمیز عذاب کیا تھا؟ فرمایا من فرعون، من بیانی ہے دوستو، یعنی فرعون سے۔ انہو کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ سرکشی میں حد سے نکلنے والا تھا۔ عالین کا ترجمہ لکھ کے سرکشی،
مسرفین حد سے نکلنے والا، سرکشی میں حد سے نکلنے والا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ لکھے فضائل بنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو چن لیا۔ کن کو؟ بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل کو چن لیا علی علم، اپنے علم و حکمت کی روح سے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے علم و حکمت کی روح سے، روشنی سے ہم نے ان کو چن لیا علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے ان کو وہ نشانیاں دی مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، کہ جس میں بڑی نعمتیں تھیں۔ بلاؤن، بلاؤن یہ لفظ مترادف ہے دوستو۔ لفظ بلا مصیبت کے لیے، آزمائش کے لیے بھی آتا ہے اور انعام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے انہیں وہ نشانیاں دی کہ جس میں بڑی نعمتیں تھیں۔ ان ہؤلاء لیقولون لکھے شکوہ مشرکین مکہ، اور بے شک یہ لوگ کہا کرتے تھے، ان ہؤلاء لیقولون، شکوہ مشرکین مکہ لکھا، بے شک یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، ان ہی الا موتتنا الاولی، کہ نہیں ہے مگر پہلی دفعہ کی موت، پہلی دفعہ کی، یعنی ایک دفعہ جو ہم پہ موت آ گئی نا بس وہ آ گئی۔ مشرکین کا تصور یہ تھا، وما نحن بمنشرین، باقی ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے قبروں سے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا، دلیل نفی حشر، اب ان کی دلیل کیا تھی اس بات پر کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے؟ کہتے تھے فَأْتُوا بِآبَائِنَا، لے آئے ہمارے باپ داداؤں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ان کو کسی دن لا کے ہماری ملاقات کروائیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ واقعی مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ اہم خیر ام قوم التبع، لکھیں جواب حاکمانہ، جواب حاکمانہ۔ ایک ہوتا ہے جواب حکیمانہ، حکمت والا، ایک ہوتا ہے حاکمانہ، طاقت والا جواب۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں ام قوم التبع، یا تبع کی قوم، قوم تبع، یہ ایک بادشاہ گزرا تھا یمن میں، اس لیے یمن کے ہر بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ تبع ہوتا تھا۔ جیسے مصر والے کا فرعون ہوتا تھا، فارس والے کا کسرا ہوتا تھا، روم والے کا قیصر ہوتا تھا، حبشہ والے کا نجاشی ہوتا تھا۔ تو یمن والے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب کیا ہوتا تھا؟ تبع۔ باقی اس کا اصل نام لکھا ہے کہ اصل نام اس کا تھا اسعد، اس تبع کا نام اسعد تھا، اور یہ ایمان لایا تھا، اور اس کی دعوت پر کچھ لوگ بھی ایمان لائے، بات سمجھ گئے؟ کچھ لوگ، لیکن اکثر طبقہ ایمان نہیں لایا، تو اس کی قوم پہ کیا آ گئی تھی؟ ہلاکت آ گئی تھی۔ ایک مثال دی اللہ پاک نے کہ یہ مکہ والے کوئی قوم تبع سے تو زیادہ وہ نہیں ہے، مالدار یا سرمایہ دار یا سمجھدار۔ اہم خیر ام قوم التبع، یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم، والذین من قبلہم، یا جو ان سے بھی پہلے گزرے، قوم عاد و سمود وغیرہ وغیرہ۔ اہلکناہم، ہم نے ان سب کو بھی ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرمین تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض، لکھے دلیل عقلی نمبر 1، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور ان کے درمیان کے حصے کو، لاعبین، عبث، بیکار، بیکار نہیں پیدا کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، لکھے دلیل برصحت قیامت، قیامت کے صحیح ہونے کی ایک دلیل دی اللہ پاک نے۔ فرمایا ہم نے نہیں پیدا کیا ہما، ان دونوں کو، یعنی آسمان و زمین کو، الا بالحق، ای بالحکمت، مگر حکمت کے ساتھ، ولکن اکثرہم لا یعلمون،
لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل لکھے وقوع قیامت، بے شک فیصلے کا دن، میقاتہم ان کا وقت مقرر ہے، اجمست دوسرے دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، شیئن فرمایا۔ مولن کا ترجمہ لکھے دوست، بات سمجھ گئے؟ تو ہر جگہ اگر کوئی کہے کہ نہیں جی مولا کا ترجمہ تو مددگار ہے، رب ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس سے روافض نے کہا کہ جی اس کا ترجمہ دوست کیوں کریں، ہم تو نہیں کرتے اس کا ترجمہ دوست، ہے نا؟ تو پھر ان سے کہا جائے یوم لا یغنی مولاً عن مولاً، بات سمجھ گئے؟ جس دن کوئی دوست دوسرے دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، إِلَّا مَن رَحِمَ اللَّهُ سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرما دے، إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک وہی ذات غالب ہے رحم کرنے والی ہے۔ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ لکھے انجام مجرمین، بے شک درخت زقوم کا، زقوم کو اردو لغت والوں نے تھوہر لکھا ہے، تھوہر، بات سمجھ گئے؟ تا ہا واو اور پھر ہا اور را، تو یہ چونکہ وہ کڑوا ہے بہت زیادہ، اس دنیا میں بھی جو زقوم ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ فرمائے بے شک زقوم کا درخت طعام الاثیم وہ کھانا ہے بڑے گناہگار کا، اثیم بڑا گناہگار، اور بڑا گناہگار کون ہوتا ہے؟ کافر، بات سمجھ گئے؟ عام گناہگار تو ایمان والوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بڑا گناہگار وہ ہے جس کے ساتھ کفر، شرک، نفاق لگا ہوا ہوگا۔ فرمائے یہ کھانا ہے بڑے گناہگار کا، کل مہلے جیسے پگھلا ہوا تانبا، پگھلا ہوا تانبا، یغلی جو جوش مارے گا، فی البطون ان کے پیٹوں میں، پیٹ میں جوش مارے گا، کغلی الحمیم جیسے کہ کھولتا ہے گرم پانی، اعاذنا اللہ منہم، جیسے کہ کھولتا ہے گرم پانی، تو گرم پانی جیسے ابلنے لگے تو اس سے ایک خاص آواز آتی ہے نا، خطرناک سی آواز۔ یہ لوگ جب زقوم کھائیں گے اور وہ ان کے پیٹ میں جائے گا تو ایسے ان کے پیٹ ابلیں گے جیسے کہ کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے۔ خذوہ اس سے پہلے محذوف نکالے، یقال للملائکہ فرشتوں سے کہا جائے گا، خذوہ پکڑ لو ان کو، کیا کرو؟ پکڑ لو ان کو، فاعتلوہ اور گھسیٹتے جاؤ، الی سواء الجحیم، الی سواء الجحیم بدترین عذاب کی طرف، بدترین عذاب یعنی جہنم کی طرف ان کو گھسیٹتے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ پھر انڈیل دو، ڈال دو ان کے سروں کے اوپر، من عذاب الحمیم کھولتے ہوئے گرم پانی کا عذاب، حمیم کہتے ہیں گرم پانی، ان کے سروں کے اوپر ڈال دو۔ ذق اس سے پہلے محذوف نکالے، یقال لہو، اور ان سے کہا جائے گا چکھو، چکھو انکا انت العزیز الکریم بے شک تو بڑی عزت اور بزرگی والا بنا پھرتا تھا، عزیز عزت والا، کریم، تو دنیا کے اندر تو بڑا معزز بزرگ بنا پھرتا تھا اصل میں بدمعاش تھا، کیا؟ بدمعاش، اصل تو لفظ یہ ہے نا، تھا اصل میں بدمعاش اور پھرتا تھا بڑا ہی معزز اور بزرگی والا بن کر۔ تو چکھو اس کو، اللہ فرمائیں گے ان ھذا ما کنتم بہ تمترون بے شک یہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، اب انجام متقین ہے دوستو، بے شک جو متقین ہے، فی مقام امین کے نیچے لکھے نعمت نمبر 1، وہ عزت والی جگہ میں ہوں گے۔ کون سی جگہ میں؟ امین سے مراد یہاں پر عزت والی جگہ۔ فی جنات وعیون لکھے نعمت نمبر 2، باغات میں اور چشموں میں۔ یلبسون نعمت نمبر 3، پہنے ہوئے ہوں گے، من سندس باریک ریشم، واستبرق اور موٹا ریشم،
متقابلین آمنے سامنے، بے تکلف دوست جب بیٹھتے ہیں مجلس میں تو آمنے سامنے حلقہ بنا لیتے ہیں. کذالک ای الامر کذالک، معاملہ اسی طرح ہے. وزوجناہم بحور عین، لکھے نعمت نمبر 4، اور ہم ان کا بیاہ کر دیں گے. بیاہ جانتے ہیں؟ شادی. ہم ان کا نکاح کر دیں گے اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے، بیاہ کر دیں گے حور عین سے. حور عین کہتے ہیں موٹی آنکھوں والی، اور حور کہتے ہیں سفید رنگ کو. سفید رنگ تو جنت میں اللہ پاک نے جو حوریں بنائی ہیں ان کا رنگ بھی گورا ہے، سفید ہے، اور ان کی آنکھیں بھی کیا ہے؟ موٹی موٹی ہیں. آنکھیں ان کی موٹی ہیں. تو ایسی حور عین سے ہم ان کا نکاح کر دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یدعون فیہا، لکھے نعمت نمبر 5، منگائیں گے وہ اس جنت کے اندر فکل فاکہۃ، ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پھل منگائیں گے. آمینین، اطمینان کے ساتھ، کوئی خوف نہیں ہوگا. لا یذوقون فیہا الموت، نعمت نمبر 6، نہیں چکھیں گے اس جنت میں موت کو، الا الموتۃ الاولی، مگر وہی موت جو گزر چکی. ایک دفعہ جو موت آ گئی تھی نا، اب اس جنت کی زندگی میں کوئی موت نہیں ہوگی. تو موتۃ الاولی کون سی موت ہے؟ جو دنیا میں آ چکی ایک مرتبہ. ووقاہم عذاب الجحیم، نعمت نمبر 7، اور اللہ ان کو محفوظ کر لیں گے جہنم کے عذاب سے. فضلا من ربک، فضلا، یہ سب کا سب آپ کے رب کے فضل سے ہوا. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. فإنما یسرناہ بلسانک، لکھے ترغیب الی القرآن، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو آسان کر دیا آپ کی زبان پر. لعلہم یتذکرون، لکھے حکمت عربیت، حکمت تاکہ وہ نصیحت کو حاصل کر لے. اعتراض تو کرتے تھے کہ یہ عربی میں کیوں اترا؟ تو عربی میں اس لیے اترا کہ آپ کو عربی کے علاوہ کوئی زبان آتی نہیں. اگر آتی تو اللہ اس میں اتار دیتے، ورنہ کوئی اور زبان میں آتی اور پھر آپ علیہ السلام بیان کرتے تو پھر کیا کرتے؟ ایک دوسرے کو دیکھتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر کیا کرتے؟ پھر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. فرتقب، لکھے تسلی، آپ انتظار کیجئے، انتظار کیجئے. انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام کو بھی اللہ نے تسلی دی کہ اب آپ انتظار فرمائیں، ان کا انجام ہونے والا ہے. اور وہ بھی انتظار میں لگے ہوئے ہیں یہ سوچ کر کہ شاید اس پیغمبر کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے. دونوں ہیں. تو اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی. سمجھ گئے دوستوں؟ سورہ دخان ختم، آگے ہے سورۃ الجاثیہ جو اس پارے کی آخری سورت ہے. دو باتیں ہمیں سمجھنی ہے، ایک ہے ربط اور دوسرا ہے خلاصہ. سورہ جاثیہ کا ربط کیا ہے سورہ دخان سے؟ دیکھیں دوستوں، ربط سورۃ الجاثیہ بالدخان. اس صورت میں یعنی سورہ جاثیہ میں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، آگے آیت آئے گی، آیت نمبر 18 سے مشرکین کے اس شبے کا ازالہ کیا گیا کہ ہم اپنے رسومات میں اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں اور ہمارا مذہب قدیم ہے. ہمارا مذہب، جی ہاں. تو اللہ پاک نے ان کے اس شبے کو دور کیا کہ پہلے تو آباء و اجداد کی تقلید ایک غلط کام ہے، اور پھر تمہارا مذہب کوئی قدیم نہیں ہے، ہر زمانے میں نیا نیا اسٹائل بن کر سامنے آتا ہے. نیز خاتمہ اور فاتحہ صداقت قرآن میں مشترک ہے.
یہ ہو گیا دوستو، اب آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. لکھے تمہید مع الترغیب. تمہید مع الترغیب. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اتاری گئی اللہ کی طرف سے العزیز الحکیم. لکھے صفات منزل. اتارنے والی ذات کی صفات کیا ہے؟ فرمائے وہ غالب ہے، الحکیم وہ حکمت والی ہے. ان فی السماوات والارض. دلیل عقلی نمبر 1. بے شک آسمانوں میں اور زمین میں لآیات نشانیاں ہیں، للمؤمنین. اس کے نیچے لکھے مستفیدین. آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ایمان والے. سمجھ گئے دوستو؟ تو فی السماوات کے نیچے کیا لکھا؟ صفت نمبر 1. وفی خلقکم. لکھے نمبر 2. اور تمہارے بنانے میں وما یبث من دابۃ. نمبر 3. اور جو اللہ پاک نے چوپاؤں کو پھیلا دیا. بات سمجھ گئے؟ انسان کی اپنی تخلیق میں بھی اور جتنے اللہ نے جانور پیدا کر کے پھیلا دیے. آیات نشانیاں ہیں لقوم. اس قوم کے لیے یوقنون جو کہ یقین کرنے والی ہے. واختلاف اللیل والنہار. لکھے نمبر 4. اور رات اور دن کے تبدیل کرنے میں، کہ رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے. دن اور رات کے تبدیل کرنے میں. وما انزل اللہ. لکھے نمبر 5. اور جو اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے من رزق. رزق. فاحیا بہ الارض. لکھے نمبر 6. پھر اس کے ذریعے سے زندہ کیا زمین کو، آباد کیا. بعد موتہا. اس کے ویران ہونے کے بعد. وتصریف الریاح. نمبر 7. اور ہواؤں کو چلانے میں آیات نشانیاں ہیں لقوم یعقلون. ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں بالحق، ٹھیک ٹھیک. فبأی حدیث بعد اللہ. بعد اللہ. بعد کے بعد محذوف نکالے لفظ حدیث. کس بات پر اور کس آیت پر وہ ایمان لائیں گے؟ بعد اللہ ای بعد حدیث اللہ. اللہ کی باتوں کے بعد. یعنی جب اللہ کی باتیں ہم ان کو سنا رہے ہیں تو اس کے بعد وہ کون سی بات اور آیت رہ جاتی ہے جس پر یہ ایمان لانا چاہتے ہیں؟ بات سمجھ گئے؟ تو بعد اللہ کیا لکھا؟ بعد حدیث اللہ. اور حدیث کا ترجمہ ہے بات. ویل لکل افاک اثیم. لکھے زجر مع تخویف اخروی. زجر مع تخویف. اور حاشیے پر لکھے یہ آیات نضر ابن حارث کے بارے میں ہے. نضر ابن حارث. ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے، الاثیم جو گناہگار ہے. یہ نضر ابن حارث یہ ایک شخص تھا مکہ مکرمہ کے اندر، اور بڑا متکبر قسم کا تھا، فتنہ پرور قسم کا آدمی تھا. اس کا تذکرہ ہے. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ. جو سنتا ہے اللہ کی آیتیں جو اس پر پڑھی جاتی ہیں. ثم یصر مستکبرا. پھر بھی تکبر میں پڑا رہتا ہے. کأن لم یسمعھا. گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم. لکھے استعارہ تحکمیہ.
اس کو کہتے ہیں استعارہ تحکمیہ. مختصر المعانی میں، دروس البلاغہ میں یہ بات آئے گی اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھی. ایک استعارہ ہوتا ہے تحکمیہ، ایک چیز ناپسندیدہ ہے لیکن ناراضگی کی وجہ سے. جیسے آپ حضرات سے میں نے مثال دی نا کہ کوئی دیر سے آئے تو استاذ کہے کوئی مسئلہ نہیں، کل اس سے بھی زیادہ دیر سے آ جائے، تو یہ خوشی ہے یا ناراضگی ہے؟ اس کو تحکم کہتے ہیں. خوشخبری سنا دیں ان کو دردناک عذاب کی. حالانکہ عذاب کی تو خوشخبری نہیں ہوتی، بدخبری ہوتی ہے. فرمایا خوشخبری سنا دیں ان کو دردناک عذاب کی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب یہ ہماری آیتوں میں سے کچھ جان لے، اتَّخَذَهَا هُزُوًا، تو اس کو بنا دیتے ہیں کیا؟ مذاق. اس کو مذاق بنا دیتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، لکھے انجام، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. من ورائہم جہنم، تعیین عذاب لکھیں. اب ان کے لیے وہ ذلت والا عذاب کیا ہے؟ تعیین عذاب. فرمایا ان کے آگے جہنم ہے، ان کے آگے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا، اور ان کے کچھ کام نہیں آئے گا جو بھی کچھ انہوں نے کمایا. کسبو کے نیچے لکھے من اموال و اولاد و اعمال، نہ ان کا مال، نہ اولاد، نہ دنیا کے اعمال، کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا. ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ مددگار جو انہوں نے بنا رکھے تھے اللہ کو چھوڑ کر، وہ بھی ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ھذا ہدا، ھذا کے نیچے لکھے قرآن کریم، یہ قرآن کریم ہدایت ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، لکھے وجہ عذاب، اور جن لوگوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، من رجز، سخت عذاب، علیم، دردناک. رجزن کا ترجمہ لکھے سخت، علیم کا ترجمہ لکھے دردناک. اللہ الذی سخر لکم البحر، لکھے دلیل عقلی نمبر 2، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا سمندر کو. لتجری الفلک فیہ بامرہ، لکھے حکمت نمبر 1، تاکہ کشتیاں اس سمندر میں چلتی رہے، بامرہ، اللہ کے حکم سے. ولتبتغوا، حکمت نمبر 2، اور تاکہ تم حاصل کر سکو، من فضلہ، اللہ کے فضل کو. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا منہ، وہ سب کا سب، منہ، اسی ذات کی طرف سے اللہ پاک نے مسخر کر دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. قل للذین آمنوا، لکھے سلوک المؤمنین بالکفار. سلوک المؤمنین، ایمان والوں کا کافروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. فرمائے قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، للذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے، کہ یغفروا للذین، کہ وہ کیا کریں، معاف کرتے رہیں، معاف کرتے رہیں ان لوگوں کو، لا یرجون، ای لا یعتقدون، جو کہ اعتقاد نہیں رکھتے، ایام اللہ، اللہ کے دنوں کا، یعنی قیامت کا. جو لوگ اللہ کے دن یعنی قیامت کے دن کا عقیدہ نہیں رکھتے، آپ لوگ کیا کریں، ان کو معاف کرتے رہیں، ان کی باتوں کی زیادہ پرواہ نہ کریں. کیوں؟ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. اب غور کیجئے گا، تاکہ اللہ بدلہ دے سکے اس قوم کو ان کے کیے ہوئے اعمال کا. اب قومن سے مراد کون ہے؟ مسلمان. ایک قول یہ کہ اس سے مراد مسلمان ہے، ایک قول یہ کہ اس سے مراد کافر ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں کس طرح، دیکھیں ادھر دیکھیں دوستوں، ایمان والوں سے کہا گیا کہ اگر یہ کافر
آپ کے ساتھ کچھ غلط کریں، برا سلوک کریں، بد کلامی، بد زبانی، بد تہذیبی کریں، تو ان سے درگزر کریں، چلنے دیں ان کو۔ کیوں؟ یہ اپنے ان برے کرتوتوں میں چلتے رہیں گے، اور ایک دن جب قیامت کا آئے گا تو لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، اللہ اس کافر قوم کو ان کے کرتوتوں کا پورا بدلہ دے دے گی۔ بات سمجھ گئے؟ دوسرا مطلب یہ کہ آپ لوگ ان کی باتوں کو برداشت کریں، حوصلہ رکھیں، صبر کریں، تاکہ قیامت کے دن آپ کے اس برداشت اور صبر کا اللہ آپ کو پورا بدلہ دے سکے۔ سمجھ میں آ گئی؟ من عمل صالحا فلنفسہ، لکھے دستور خداوندی، جو کوئی نیک عمل کرے گا فلنفسہ، تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہے۔ ومن اساء، جو برا کرے گا فعلیہا، تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے، تم سب کے سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ میں تھوڑا سا وضو تازہ کر کے آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ 10 منٹ میں آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاسیہ چل رہی تھی، کتنی آیتیں ہو گئی؟ صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے گا فلنفسہ، تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ ومن اساء، جو کوئی برائی کرے گا فعلیہا، تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، لیکن دلیل نقلی نمبر 1، دلیل نقلی نمبر 1، تفصیل نعم، تفصیل نعم، نعم نعمتن کی جمع ہے، نعمتوں کی تفصیل۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی امت یعنی بنی اسرائیل پر بڑی نعمتیں برسائی، بہت کچھ دیا۔ فرمایا ہم نے دی بنی اسرائیل کو الکتابہ، کیا چیز دی؟ کتاب۔ کتاب کے نیچے لکھے نعمت نمبر 1۔ تو بھائی بنی اسرائیل کو کون سی کتاب ملی تھی؟ تورات۔ والحکمہ نمبر 2، اور حکومت دی۔ والنبوۃ نمبر 3، نبوت دی یعنی نبی بھیجا۔ ورزقناہم من الطیبات نمبر 4، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ کس چیز کا؟ پاکیزہ چیزوں کا۔ وفضلناہم نمبر 5، اور ہم نے ان کو فضیلت دی علی العالمین، تمام جہان والوں پر، تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اس کے بعد محذوف نکالیں، فی زمانہم، فی، ہاں یہ ضروری ہے، اب مسئلہ حل ہو جائے گا نا۔ یہ تمام جہان والوں پر فضیلت رکھتے تھے کب؟ اپنے زمانے میں، اب نہیں۔ بہت سارے ان کے خادم بنتے ہیں یہود کے، وہ کہتے ہیں بھئی آپ تو آپ لوگ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو تمام جہان والوں پر کیا حاصل ہے؟ فضیلت حاصل ہے۔ تو اس زمانے میں وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، لکھے نعمت نمبر 6، اور ہم نے دیے ان کو بینات، دلائل واضحہ، من الامر، امر دین میں سے، امر دین میں سے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پس انہوں نے آپس میں اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپس کے حسد کی وجہ سے، آپس کے حسد۔ اس دن بھی بات آئی نا کہ علم نعمت عظمی ہے، اللہ کی عظیم نعمت ہے، ہر ایک کو نہیں دی جاتی، لیکن اگر تحمل نہیں ہوا، تحمل، برداشت، حوصلہ، تو اسی علم کے ہوتے ہوئے انسان میں روحانی امراض پیدا ہو جاتے۔ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غیبت ہے، بدگمانی ہے، طعنہ ہے، منصوبہ بندی ہے، ساری چیزیں بنتی چلی جائیں۔ اسی لیے جو ہمارے اساتذہ کہتے ہیں نا کہ بھئی انسان اپنا تزکیہ نفس بھی کروائے، کہتے ہیں نا
طالب علم علم بھی حاصل کرے، نیک صحبت بھی اختیار کرے، لیکن اپنے اساتذہ کے مشورے سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی شیخ کے ساتھ جڑنا چاہے تو بھی استاد سے پوچھیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے کہ انسان علم جہاں سے حاصل کرتا ہے مشورہ کہیں اور سے کرتا ہے۔ آج کل کی ایک مصیبت یہ چل پڑی، پڑھیں گے ایک جگہ ہم لوگ، مدرسہ ایک ہے، اساتذہ ایک ہے، 8 سال وہاں گزاریں گے، 10 سال وہاں گزاریں گے، لیکن جب کوئی اہم مشورے اور قدم بڑھائیں گے نا تو کہیں گے جی وہ ہمارے ایک ہوتے ہیں نا، ان سے میں مشورہ کرتا ہوں، ہمارے وہ ایک ہوتے ہیں، پھر وہ ایک ہوتے ہیں، پھر مشورہ ان سے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، ایک مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، جن ساتھیوں کے پاس گاڑیاں اور یہ ہوتی ہے نا، وہ جب اپنی گاڑی بنواتے ہیں تو کیا خیال ہے، جو مکینک تبدیل کرتے ہیں یا ایک کے پاس جاتے ہیں؟ ایک کے پاس، کہتے ہیں ایک ہاتھ کی گاڑی، اس کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہو۔ جو آپ کے استاذ ہیں نا دوستو، یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں، آپ کی حیثیت ان کے سامنے ایسی ہے جیسے ماں کی گود میں بچہ ہوتا ہے، اس کو بچے کی فطرت کا پتہ ہوتا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے، یہ کیوں ہنس رہا ہے، اس وقت کیا چاہیے، اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، یہ مقابلہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے طالب علمی میں اپنے نفس کی اصلاح کی فکر ضرور کریں۔ طلباء کو آج ہم کہتے ہیں بھئی ہفتے کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ کے 35 منٹ چاہیے۔ آپ کے ہاں مجلس ہوتی ہے نا ہفتے کے دن، آج کل صرف مصروفیات کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ ویسے ہفتے کے دن ہوتی ہے نا، ذکر کی مجلس بھی ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہوتی ہے۔ طلباء کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اضافی کام ہے، اضافی کام ہے، یا یہ استاذ بالکل فارغ البال ہے اور کوئی کام ہے نہیں اس کا، تو کبھی کہتا ہے یہ کرتے ہیں، کبھی کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ طالب علمی جب گزر جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر انسان کہتا ہے یار کوئی اچھے سے شیخ مل جائے، کوئی خانقاہ مل جائے، پھر اس کے لیے باقاعدہ یہ فکر کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، کبھی ایک شہر کبھی دوسرے شہر، وقت پہ قدر نہیں کی۔ ہمارے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ جو دارالعلوم کراچی کے فاضل تھے، 1974 کے، 1974 کے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ تو والد صاحب اکثر ہمیں اپنے اساتذہ کے واقعات باتیں سنایا کرتے تھے نا، تو فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں دارالعلوم کراچی میں، دیکھا ہے نا دارالعلوم کراچی، وہاں عصر کی نماز کے بعد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو معارف القرآن والے ہیں کا ان کی اصلاحی مجلس ہوتی تھی حضرت کی مسجد میں۔ تو عصر کے بعد کا وقت تو ظاہر سی بات ہے کہ طلباء کے پاس تو وہی تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تو وہ 15-20 منٹ وہ طلباء کی مجلس ہوتی، لیکن والد صاحب فرماتے تھے کہ حضرت کا مزاج یہ تھا کہ طالب علم کو اس وقت میں پابند نہیں، اس کو اختیار دے دیں، اس کی مرضی ہے۔ اساتذہ ان سے کہتے تھے کہ حضرت ہم گیٹ بند کر دیں گے، طلباء بیٹھیں گے ضرور، کہتے تھے نہیں، یہ تو ان کی اپنا وقت ہے، چاہے یہاں دے دے چاہے جائے۔ تو والد صاحب فرماتے تھے کہ ہم لوگ مجلس میں بیٹھتے تھے، بہت سارے طلباء ہم سے کہتے تھے یار آپ لوگ فارغ ہو، آپ لوگ فارغ ہو، جب بھی جا کر وہاں بیٹھتے ہو، تو کوئی وہاں جا کے چائے پی رہا ہے، کوئی کرکٹ، نفی نہیں، یہ سارے کام کرنے ہیں عصر کے بعد، تفریح بھی کرنی ہے، کھیل کود بھی ہے، چائے بھی ہے، راحت کا وقت ہے، لیکن اگر آپ سے 10-15 منٹ اس موقع کے مانگے جائیں، یقین کریں یہ اکابر، یہ حضرات آج ہے اگلے سال نہیں ہوں گے، 2 سال ہے پھر نہیں ہوں گے، پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ اسی طرح پھر ڈھونڈتے پھرتا ہے انسان۔ وقت پہ اپنے بڑوں کی قدر کرنا سیکھیں، کامیاب ہو جائیں گے دوستو۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو قدر کرتے ہیں نا آپ لوگ تو ماشاءاللہ۔ اچھا جی، ان ربک یقضی بینہم، یقضی کے نیچے لکھے عملی فیصلہ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان عملی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن،
فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ثم جعلناک، لکھے دعوی صورت، پھر ہم نے آپ کو کر دیا علی شریعت من الامر. شریعت کا ترجمہ لکھے ایک خاص طریقے پر. کس پر؟ ایک خاص طریقے پر ہم نے آپ کو کر دیا من الامر، امر دین کے، دین کے معاملے کے ایک خاص طریقے پر ہم نے آپ کو مقرر کر دیا. بات سمجھ گئے؟ آپ کے پاس آپ کے اس دین کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ نے آپ کو دے دیا. فاتبعها، لہٰذا آپ اس کی اتباع کریں. ولا تتبع اہواء الذین لا يعلمون، ان لوگوں کے خواہشات کی اتباع مت کریں. الذین لا يعلمون، جو کہ کچھ بھی نہیں جانتے، جو کچھ بھی نہیں، نہ اللہ کو جانتے، نہ دین کو، نہ آخرت کو، کچھ بھی نہیں جانتے. ان کے خواہشات کی اتباع مت کریں، آپ اپنے دین کے راستے پر چلتے رہیں. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. واللہ ولی المتقین، اور اللہ دوست ہیں متقین کے. ھذا بصائر للناس، ھذا کے نیچے لکھے ترغیب الی القرآن، ترغیب الی القرآن. یہ قرآن کریم بصائر للناس، سبب ہے بصیرت کا، للناس، لوگوں کے لیے. بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ. کس کو؟ دل کی آنکھ. بصارت کہتے ہیں ظاہر کی آنکھ. تو قرآن کریم دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے دوستو. ھذا بصائر للناس، یہ قرآن کریم سبب ہے بصیرت کا، دل کی آنکھیں کھولنے کا، للناس، لوگوں کے لیے. وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یوقنون کے نیچے لکھے مستفیدین، مستفیدین. بات سمجھ گئے دوستو؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، لکھے حکمت معاد و زجر. حکمت معاد، معاد کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد کی زندگی کو. اللہ نے وہ زندگی کیوں رکھی، اس کی حکمت بھی ہے اور زجر بھی ہے. فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے، اجترحوا السیئات، جو برائیوں کے مرتکب ہیں، جو برائیوں کے، ان کا کیا گمان ہے، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو انہی کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. کیا دونوں کا درجہ اور مرتبہ ہم برابر رکھیں گے؟ ایک آدمی سارا دن بدماشیاں کرتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور شام کو وہ کہے کہ جی میں بھی کیا ہو جاؤں، روزانہ والوں میں شامل ہو جاؤں. روزانہ والے جانتے ہیں؟ ہمارے ہاں تبلیغ والوں میں ایک ترتیب ہے نا کہ بھئی مکی مسجد سے روزانہ والے آئے. تو یہ سارا دن گڑبڑ کرنے والا شام کو کہے کہ جی میں بھی روزانہ والوں میں ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ برائیاں کرنے والے اور ایمان والوں کو ہم برابر کر دیں. سواء محیاہم و مماتہم، کہ ان کا مرنا اور جینا برابر ہو جائے. یہ ترجمہ ہے اس کا دوست، ان کا مرنا اور ان کا جینا برابر ہو جائے، بالکل برابر نہیں ہے. ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، دلیل عقلی نمبر 3 برائے امکان قیامت. یہ عقلی دلیل ہے اور اس میں قیامت کے امکان کو سمجھایا گیا. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو بالحق، ٹھیک ٹھیک. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو
بما کسبت اس کے کیے ہوئے کا، وہم لا یظلمون اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افرأیتا اس کے نیچے لکھے زجر، ڈانٹ ہے، بھلا یہ تو بتائیں من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا۔ ہوا کہتے ہیں کس کو؟ خواہشات کو۔ جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اور اسے اللہ نے گمراہ کر دیا، عَلَىٰ عِلْمٍ باوجود سمجھ بوجھ کے، باوجود سمجھ بوجھ کے۔ یہ دنیا کے اندر جتنے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی بالکل ان پڑھ، اجڑ، گنوار، جاہل نہیں ہوتے، یہ اچھے خاصے سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑی ڈگریاں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو یہ زد میں آتے ہیں۔ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا باوجود سمجھ بوجھ کے، وختم علی سمعہ وقلبہ مہر لگا دی ان کے کانوں پر، ان کے دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ کون انہیں ہدایت دے سکتا ہے؟ من بعد اللہ، لفظ اللہ سے پہلے نکالے اضلال، من بعد اضلال اللہ، اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد کون انہیں ہدایت دے؟ افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما ہی لکھے شکوہ نمبر 1 منکرین قیامت، شکوہ نمبر 1 کن سے؟ منکرین۔ وقالوا اور یہ کافر کہتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر صرف ہماری اس دنیا کی زندگی، بس زندگی تو بس ایک ہی ہے جو دنیا میں گزار دی، نموت و نحیا ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔ یہ ان کی سوچ ہے کہ یہ موت اور زندگی ایک نظام چل رہا، ایک مشین ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے 60-70 سال بعد وہ مر جائے گا، بس ختم ہے۔ اس میں یہ باتیں کہاں سے تم نے نکالی کہ جی قیامت بھی ہے اور قبر بھی ہے اور فلاں بھی ہے؟ انہوں نے ساری چیزوں کا انکار کیا، کہا زندگی تو بس وہ ایک تھی جو دنیا میں آ گئی۔ وما لہم لکھے جواب شکوہ، انہیں اس بارے میں کچھ علم بھی نہیں، کچھ علم بھی نہیں ہے۔ انہم الا یظنون یہ محض گمان کی باتیں کرتے ہیں، گمان کی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ لکھے شکوہ نمبر 2، اور جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہماری آیتیں بینات جو واضح ہے، ہماری واضح آیتیں جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی، ما کان حجتہم تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ حجتہم کا کیا ترجمہ ہے؟ جواب۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا الا سوائے اس کے کہ ان قالو کہتے ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو اگر تم سچے ہو، ان کو لے آؤ۔ ان کو بڑا شوق تھا کہ ہم اپنے سابقہ باباؤں کو دیکھ لیں، سابقہ باباؤں کو دیکھ لیں کہ بھئی وہ کیسے ہیں اور کیا ہے اور کیا نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہا اگر تم سچے ہو تو ان کو دکھا دو ہمیں۔ قل اللہ لکھے جواب شکوہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے یحییکم جو تمہیں زندگی دیتا ہے، ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دیتا ہے، ثم یجمعکم پھر وہ تمہیں جمع کرے گا، الہ کے نیچے کیا لکھیں گے؟ الہ بمعنی فی، پھر وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن میں، لا ریب فیہ جس میں کوئی شبہ نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دلیل عقلی نمبر 4، اللہ ہی کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ اس کے نیچے لکھ کے بعض واقعات قیامت، بعض واقعات قیامت کے کچھ واقعات۔ یوم جس دن تقوم الساعہ قیامت قائم ہوگی، یومئذ یخسر المبطلون اس دن تباہ ہوں گے
المبتلون باطل پرست لوگ، باطل پرست لوگ کیا ہوں گے؟ تباہ ہو جائیں۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، لکھے کیفیت حشر، اور تم دیکھو گے کہ سب کی سب امت جاسیتن، زانو کے بل گرنے والی ہوں گی۔ زانو جانتے ہیں نا، گھٹنوں کے بل جیسے انسان بیٹھ جاتا ہے، یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب بہت عاجزی اختیار کر لے، تو اس وقت تو اللہ کی ذات کے سوا کوئی طاقت ہوگی نہیں، تو سب کے سب زانو کے بل، گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے گر جائیں گے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو، ہر جماعت کو بلایا جائے گا الی کتابہا، اس کے نامہ اعمال کی طرف، اس کے نامہ اعمال۔ الیوم، اس سے پہلے نکالے یقال لہم، ان سے کہا جائے گا کہ آج کے دن تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری تحریر ہے، اللہ فرمائیں گے، چونکہ نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا وہ کس نے لکھا؟ فرشتوں نے، اور کس کے حکم سے لکھا؟ اللہ۔ یہ ہماری تحریر ہے، ینطق علیکم بالحق، جو تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتی ہے، ٹھیک ٹھیک۔ انا کنا نستنسخ، بے شک ہم لکھواتے تھے، نستنسخ کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم لکھواتے تھے، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے۔ فاما الذین آمنوا، لکھے انجام متقین، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، ان کو ان کا رب داخل کرے گا اپنی خاص رحمت میں، رحمتہ ہی کے نیچے لکھے خاص رحمت۔ ذالک هو الفوز المبین، یہی واضح کامیابی ہے، واضح۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لکھے تخویف اخروی یا انجام کفار، دونوں ہو سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، افلم تکن، اس سے پہلے محذوف نکالے فیقال لہم، فیقال، ان سے کہا جائے گا، افلم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا ہماری آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی جاتی تھی؟ کیا ہماری آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی جاتی تھی؟ لیکن فاستکبرتم، اس کے نیچے لکھے اسباب عذاب، اسباب عذاب، اور استکبرتم کے نیچے لکھے سبب نمبر 1 استکبار۔ استکبار، استکبار کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کو۔ تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھی گئی، لیکن محرومی کیوں ہوئی؟ فرمایا پہلا سبب تم نے تکبر کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم ایک مجرم لوگ تھے، مجرم قوم تھی۔ وَإِذَا قِيلَ، سبب نمبر 2 انکار قیامت، انکار، اور جب کہا جاتا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، والساعة لا ریب فیہا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں، قلتم، تو تم جواب میں کہتے تھے، ما ندری ما الساعہ، ہمیں کیا پتا کہ قیامت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا قیامت کیا ہے۔ ان نظن الا ظنا، ترجمے پہ غور کرے، ہم تو ایک حقیر سا گمان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حقیر سا گمان۔ دیکھیں، جب انسان کسی چیز پر مطمئن نہیں ہوتا نا، تو وہ کہتے ہیں مجھے بس گمان ہے کہ ایسا ہو جائے گا، گمان۔ پھر وہ گمان بھی اگر حقیر ہو، تھوڑا سا ایک لائٹلی سا ہو، ہم تو ایک گمان حقیر سا کرتے ہیں کہ شاید قیامت ہو، وما نحن بمستيقنين، باقی ہمیں یقین نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ وبدا لہم، لکھے نتائج مجرمین، نتائج مجرمین۔ وبدا لہم سیئات، لکھے نتیجہ نمبر 1، اور ظاہر ہو جائے گی ان پر سیئات، برائی، ما عملو، ان کے کیے ہوئے کاموں کی۔ پہلا نتیجہ یہ ہوگا، ظاہر ہو جائے گی ان پر برائی ان کے کیے ہوئے کاموں کی۔ وحاق بہم، نتیجہ نمبر 2، گھیر لے گا ان کو، ما، وہ عذاب،
کانوا بہ یستہزئون، جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقیلہ، نتیجہ نمبر 3، اور ان سے کہا جائے گا الیوم ننساکم۔ الیوم کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہے نا، لفظی، لیکن حقیقی ترجمہ یہ ہوگا آج کے دن ہم تمہیں رحمت سے محروم کرتے ہیں، رحمت سے محروم کرتے ہیں۔ کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسا کہ تم نے بھلا دیا تھا آج کے نمبر 5، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے آج۔ ذالکم بانکم اتخذتم، لکھیں اسباب انجام بد، اسباب انجام، اس برے انجام کی کا سبب کیا ہوا؟ ذالکم، یہ اس لیے کہ بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، لکھیں سبب نمبر 1، یہ اس لیے کہ تم نے بنا دیا تھا اللہ کی آیتوں کا مذاق، ہزون مذاق بنایا ہوا تھا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، سبب نمبر 2، حب دنیا، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیا کی محبت نے، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ فالیوم لا یخرجون منہا، پس آج کے دن نہ تمہیں اس عذاب سے نکالا جائے گا، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی انہیں کوئی معافی دی جائے گی۔ فللہ الحمد، لیکن دلیل عقلی نمبر 5، بیان صفات کمال، بیان صفات اللہ کی کمال والی صفات کا بیان۔ اللہ ہی کے لیے ہے الحمد، تمام تعریفیں، رب السماوات، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، ورب الارض، زمین کا بھی رب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی ذات غالب ہے، الحکیم و حکمت والی۔ بس کریں، پڑھیں۔ آپ لوگ اتنا کم کم سبق پڑھ رہے ہو نا، پھر بعد میں بولو گے کہ بھئی ہم کیسے آ سکتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ 26واں پارہ کل سے شروع کریں گے، ساتھ ہی 8 سے پہلے پہنچنے کا اہتمام فرما لیا کریں، اور مستورات میں بنات میں بھی آواز جا رہی ہے، ان سے ایک درخواست تو یہ ہے کہ بھئی دوران سبق پوری توجہ سبق کی طرف رکھیں، آپس میں بات چیت اور یہ معاملات بالکل بھی نہیں ہوں۔ دوسرا یہ کہ وقت 8 بجے ہے، کوشش کرے کہ وقت پر آئیں، الا یہ کہ کسی کا عذر ہو تو الگ مسئلہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو کلاس ہے یہ دورہ تفسیر کی ہے، اور یہ خاص اسی مقصد کے لیے ہے، اس بیچ میں کسی اور عمل کو قطعی طور پہ شامل نہ کریں، خاص طور پہ بنات مستورات میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ترتیب دورہ تفسیر کی ہے، لہٰذا اس بیچ میں نہ کوئی مزید کوئی تعلیم کی ترتیب ہو، نہ کوئی سلسلہ ہو، یہ ممنوع ہے، اس بیچ میں نہ کیا جائے۔ اس کے لیے جو باقی ترتیبیں ہوتی ہیں اس ترتیب پہ اس کو چلایا جائے، تو اس لیے آئندہ یہ شکایت نہ آئے اس حوالے سے کہ کوئی اور بھی وہاں پر بیان کریں، فی الوقت یہ ایک بیان سن لیں آپ لوگ، اور اس کے بعد مولانا دانیال صاحب والا سن لیں، ٹھیک ہے؟ تو باقی انشاءاللہ جب کوئی نیا بیان ہوگا تو ہم خود ترتیب بتا دیں گے، لیکن وہاں اس معاملے میں مستورات میں بہت زیادہ احتیاط کریں کہ ہر ایک کو بولنے اور بیان کی اجازت نہیں ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ آپ کو موقع دے دیا جائے گا، ابھی دورہ تفسیر مکمل ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ یہاں ماشاءاللہ طلبہ بیٹھتے ہیں تو بالکل ہمتن گوش ہوتے ہیں ہماری طرف، یقیناً آپ طالبات بھی اسی طرح ہے، لیکن بعض دفعہ کچھ اس طرح کی شکایات موصول ہوتی ہے تو اس میں احتیاط کریں۔ کچھ دن باقی ہے، انشاءاللہ دورہ تفسیر ختم ہوگا، اختتامی تقریب ہوگی، تو پوری توجہ اور طلب اسی کی طرف رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی مختصر وقفہ کر لیں، 10:10 تک، پھر مولانا دانیال صاحب آ جائیں۔
السلام علیکم.